دیتا ہے کہ حالانکہ کچھ بھی ہو حق کا دامن رکھو، حق پر چلنے والے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ جگہ اور شاید فرماتا ہے، صاحب ہمارے نے خارجہ میں پڑھا، یہ جو ہمارے یہاں قسم کا معاملہ ہے، یہ جو قسم کے تعلق سے یاد رکھیں، قسم نہیں کریں گے، کتنے طریقے کی ہوتی ہے قسم کہ ایک قسم وہ ہے آپ نے کھالی لیکن کھانی نہیں چاہیے تھی، اس کا کوئی دنڈ نہیں ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو آپ نے کھانی اور جھوٹی کھائی ہے تو اس پہ بہت بڑا ادا ہو سکتا ہے آپ کا۔ تیسری قسم جو ہے آئندہ کے اندر قسم کھالی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اگر کر لیا قسم توڑ دی تو اس پہ داری کا مفاد کو ایمانکم اذا اعلم واحفظوا ایمانکم، جب تم کوئی اپنی قسم کو توڑ دو تو تمہاری قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 3 دن روزے رکھو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال یہ قسم کے تعلق سے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں، وہ قسم جس کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی پہلے کہ کوئی کام ہوا تھا، اس کے تعلق سے آپ کو یقین تھا کہ ہوا نہیں تھا تو وہ کام ہوا تھا، آپ نے قسم کھائی تو اس قسم پہ آپ کا کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں کام ہوا نہیں تھا اور وہ کام ہو چکا تھا، تو وہ قسم بیکار ہے، اس قسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک تو قسم یہ ہے، ایک قسم وہ ہے کہ آپ کی نظر میں وہ کام ہوا تھا اور پھر کوئی بندہ آپ سے دوسرا قسم کھاؤ کہ آپ کے سامنے تو کام ہوا تھا، آپ کو بتاتا کہ کام ہوا تھا، پھر آپ نے قسم ڈالی کہ کام نہیں ہوا تھا، تو اس قسم کا کفارہ، اس قسم کا معاملہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات علی کی مرتضیٰ کے دورے سے راستوں پہ ایک ایسا معاملہ آیا کہ 48 لوگوں نے قسم جھوٹی کھا لی تھی، حضرت علی نے بہت کہا کہ سچ ہوا، مگر وہ سچ نہیں کر پائے۔ 48 لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی، پتا چلا 1 یا 1.5 سال نہیں لگا تھا، 48 دنیا چھوڑ کر جاتے تھے، انتقال کر چکے۔ یہ قسم کا معاملہ چاند پہ بھی بڑھ جاتا، اس لیے سوچ سمجھ کے قسم کھایا گیا ہے۔ یہ 2 باتیں گئی، تیسری قسم کیا ہے کہ میں مسجد سے نکلتا ہوں، چودوسی طرف نہیں جاؤں گا، چودوسی چوراہے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں نہیں جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھانے کی جگہ تو وہاں قسم کھانا چاہیے، ہر جگہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ضرورت ہے قسم کھانے کی، لیکن آپ کا کوئی کام پڑ گیا، آپ کو جانا ہی ہوا ہے اور آپ قسم کھا چکے میں ادھر نہیں جاؤں گا، پھر آپ نے قسم کھائی تو پھر آپ قسم توڑنے کے ساتھ آپ کا یہ پینٹ ہے کہ آپ 3 دن کا کفارہ جو ہے اس کو کیا 3 دن کا ہوگا یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ تو ہے مسئلے۔ چوتھی بات میں آپ کو بتا دوں، قسم دین کے بارے میں تو کھانی ہی نہیں چاہیے، دین کے معاملے میں تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔ جیسا وہاں تو جگہ ہوگا آپس میں قسم کھاتا ہوں، دوسرا گفتگو نہیں کروں گا، دوسرا کام نہیں کروں گا، یہ میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ دینی معاملات میں جہاں کفر کا پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، ایسے موقعوں پر قسم نہیں کھانے چاہیے۔ اور اگر کوئی کھا چکا ہے، میاں بیوی ہو یا بھائی بھائی، دو آبا خاندان قبیلے والے اس بات کی قسم کھا چکے ہیں تو آپ ان کی قسم چھڑوائیے، اور قسم توڑوانے کے ساتھ ان کا کفارہ یہ ہوگا کہ 3 دن کے روزے رکھیں یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ قسم کے تعلق سے سامنے والے میں ذکر آیا تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور جو چھٹے والے کی بینات پڑی ہے وہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، ہم نے لکھ دیا جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، پاک کے بدلے پاک، دانت کے بدلے دانت، زبان کے بدلے زبان کو۔ کیا مطلب جاتے ہو ہم حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جائیں، عمر فاروق اعظم کا دور خلافت کہ جی جان کی انسان دنیا میں رکھ لیا، عمر جیسے تیور دنیا میں دور دور تک نظر نہیں آتے، جیسے عمر میں انصاف ہے بس دور دور تک نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر نے جب انصاف کا جملہ قائم کیا تھا تو عمر نے انصاف کا جملہ قائم کر دینا یہ نہیں یہ کہنا کہ یہ میرے اپنے کے خلاف جا رہا ہے کہ میرے غیر کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث بات جس کا نام جمیلہ ابن ایہاب قصائی، یہ غسان کا بادشاہ تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمان ہوا، پوری فوج کو لے مسلمان ہوا۔ اتفاق سے جیسی مسلمان ہوا نا تو وہ حج یا عمرہ کرنے مکہ شریف آ گیا۔ یاد رکھے اگر کوئی اللہ معاف فرمائے ہمارے سامنے کوئی عربی اگر نماز میں گڑبڑ کرتا ہے تو ہم سے کیا کہنے مسلمان ہے بھائی امام صاحب ہلتے نہیں کہو گے، ایسے نہ ہو بیچارہ معاف کرنے آیا کہ چھپتا ہے بے وجہ سے بات ہے۔ اللہ معاف فرمائے یہی حالت وہ ہیں جو ہم نے نسلوں کے جب بنتی کہ دولہ حرام ہو جائے گا، لیکن حق بات تو ہو دائر اسلام کو ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، جمیلہ ابن ایہاب قصائی مسلمان ہو چکا بادشاہ تھا، غسان تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام لایا تھا۔ جب خانے کعبہ میں طواف کر رہا تھا نا تو گھمنڈی ہوتا ہے نا، اسلام میں آنے کے باوجود بھی اس کے تیور چینج تھوڑی ہوں گے
جمعیہ میں ساری جب حرم کے کھانے کا آغاز یہ حرم میں تمام کر رہا تھا تو بیچارے ایک کمزور مزدور آدمی کا پیر جمیلہ ابن حسانی کی چادر میں پیر دھوکے سے مار گیا اور جمیلہ ابن حسانی کی چادر کاندھے سے اتر کے حیران وہ نیچے آ گیا کیونکہ بیچارے سے دھوکے سے ملا تھا. اب جیسے ہی جمیلہ نے دیکھا نا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے بادشاہ کے نواس پر ایک مزدور کا پیر مر گیا. جمیلہ تانا تنجس آدمی تھا, اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور مکہ مار کے جب کمزور غریب کے منہ پہ مارا نا تو اس کے آگے کے جتنے دانت تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, جتنے نیچے کے دانت تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. اب بیچارہ حرم کعبہ میں وہ مزدور بیچارہ خون لے کر روک کے کسی ذریعے سے حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور کہنے لگا امیر المومنین ایک شخص کی چادر پر گرا, دھوکے سے پیر پڑ گیا اور اس نے آؤ نہ دیکھا پاؤ, اس نے زور کا موقع مارا, میرے اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت یہ سب ٹوٹ گئے ہیں. عمر فاروق اعظم نے جلدی سے جمیل ابن حسانی کو بلایا اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. واپس رجوع کا سبحان اللہ, یہ دنیا کا نظام ہے, 25 سال تک تاریخیں پڑھتی ہے اور کوئی رزلٹ نکل کے نہیں آتا. یہ اسلام کا سبق ہے, بنا عبادت ہوگی ہے مجھے انصاف آ جاتا ہے. عمر فاروق اعظم نے بلا لیا, جمیلہ کو بلایا اور جمیلہ سے کہا ہاں بھی جمیلہ ہم نے سنا ہے تم نے کسی کمزور غریب کے منہ پہ تماچا مارا ہے, تم نے دانت توڑ دیے ہیں. کہنے لگا حضور میں بادشاہ غسان کا بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ اسلام لایا ہوں اور اس کے بعد میری چادر میں کوئی مزدور اپنا خیال رکھے. عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تجھے حرم کعبہ کا احترام معلوم نہیں, وہاں شکار بھی نہیں کر سکتے, شکار کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے, تو نے حملہ کیسے کیا؟ جمیلہ تیرے لیے 2 راستے ہیں اور یاد رکھ یہ عمر کا فرمان نہیں, یہ میرے خدا کا فرمان ہے اور میرے رب نے کہہ دیا ہے قرآن میں, جان کے بدلے جان, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے دان, جتنے دان اس خنجر کے توڑے تھے اتنے ہی دان جمیلہ آج تیرے توڑے جائیں گے. ایک 2 راستہ یہ ہے کہ سب دانتوں کو توڑوا لے, دوسرا راستہ یہ ہے رام کا میں وقت دیتا ہوں اس غریب کو مرتبہ سماجت کر کے منا لے یا اپنا حق بین معاف کر دے. یہ دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی پیش کرا ہے. جمیلہ نے کہا اگر دانت توڑواتا ہوں تب بھی بڑی بےعزتی ہے اور اگر دانت نہیں توڑواتا ہوں اس کمزور کے آگے جھکوں گا منت و سماجت کروں گا تب بھی بڑی بےعزتی ہے. عمر فاروق اعظم سے کہا حضور مجھے رات کا موقع دے اور رات کا موقع دینے کے بعد میں صبح کو آپ سے ملتا ہوں. جیسے ہی رات کا سناٹا کھایا یہ جمیلہ ابن حسانی اپنی پوری لاؤ لشکر کو لے کے اپنی تمام فوجیوں کو لے کے اسلام سے گر گیا, اسلام سے منحرف ہو گیا اور عمر فاروق اعظم کے مقابلے میں کافروں سے جا کر ہاتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ تیار ہو گیا. اسی کہنے والے نے کہا عمر فاروق اعظم تم نے مصلحت کو نہیں دیکھا. عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا مصلحت اپنی جگہ ہے, خدا کا فرمان اپنی جگہ ہے. جب رب نے کہہ دیا کمزور والے کو نالائق والے کو اگر کسی کے ساتھ اتیاچار ہوگا تو اسلام نے اس کا بدلہ دلانے کا حکم رکھا ہے. الحمدللہ یاد رکھیں یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات کہو مگر کے سامنے خواہ کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, ہم بات کرو. یہی ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.